آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ہمارے اخلاق پر نہیں، ہمارے مال پر نہیں، ہماری خوبصورتی پر نہیں۔ آپ جتنے بڑے مالدار ہو، توحید نہ ہو، اللہ کی قسم جنت آپ پر حرام ہے، لوگوں پر حرام ہے۔ تو لوگوں توحید پر جم جاؤ، توحید کی بات سننے کی عادت ڈالو، توحید کی بات جہاں کی جاتی ہے وہاں بیٹھنے کی عادت ڈالو، توحید کو مرتے دم تک اپنے سینے میں رچائے بسائے رکھنے کی عادت ڈالو۔ توحید کی دعوت خود سنو، بچوں کو سناؤ، بچوں کو ثابت قدمی کی بات کرو۔ یہی توحید اللہ کی قسم دنیا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ہو واللہ گزر جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر تمہارا سجدہ صرف بتوں کے پاس ہو، تمہارا یقین دھاگوں پر ہو، تمہارا یقین ناریلوں پر ہو، تمہارا جو یقین ان چادروں پر ہو، اللہ کی قسم ہے تمہارے سجدے جو ہے پوری زندگی بھی ہو، تمہارا صدقہ و خیرات صبح و شام ہو، صرف اس توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ خوشی ہو یا غم، اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، یہ متقی کی علامت ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں صبح و شام بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں۔ ان انعامات میں دیکھا جائے تو سب سے افضل انعام خاص طور پر میرے اور آپ کی زندگی میں اور عمومی طور پر مسلمانوں کی زندگی میں جو سب سے بڑا انعام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ یہ کہ رب العالمین اس کو اپنی بندگی کے لیے انتخاب کر لینا۔
اللہ رب العالمین کا انسان کو توحید کا عطا کیا جانا، اللہ کے فضل اور کرم سے اسی کے سامنے سجدے کی توفیق ملنا، اسی کے کرم، اسی کے فضل سے اسی کے دربار میں آ کر اپنے ماتھے کو ٹیکنا، یہ نصیب ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے پہلا اور آخری انعام ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کی کامیابی اس دنیا میں اگر بات کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کے بعد اسباب پر رکھی ہے، کہا فلاں فلاں اسباب اپناؤ کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی کامیابی کو اپنے فضل کے بعد اسباب سے جوڑ رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آخرت کی کامیابی کو صرف اور صرف توحید سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو، یاد رکھو تمہیں توحید کے ساتھ میرے پاس آنا ہے، توحید سے جڑ کر میرے پاس آنا ہے۔ تمہاری روح ایسی حالت میں قبض ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہو، توحید کو اپنائے ہوئے ہو، اسی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والے ہو۔ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ہمارے اخلاق پر نہیں، ہمارے مال پر نہیں، ہماری خوبصورتی پر نہیں۔ آپ جتنے بڑے مالدار ہو، توحید نہ ہو، اللہ کی قسم جنت آپ پر حرام ہے، لوگوں پر حرام ہے۔ اگر انسان فقیر ہے، انسان کی زندگی میں کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، توحید کے ساتھ مرتا ہے، رب العالمین جنتی اسے نصیب فرماتا ہے۔ شروع تا آخر اگر بات کرے تو لوگوں توحید پر جم جاؤ، توحید کی بات سننے کی عادت ڈالو، توحید کی بات جہاں کی جاتی ہے وہاں بیٹھنے کی عادت ڈالو، توحید کو مرتے دم تک اپنے سینے میں رچائے بسائے رکھنے کی عادت ڈالو، توحید کی دعوت خود سنو، بچوں کو سناؤ، بچوں کو ثابت قدمی کی بات کرو۔ یہی توحید اللہ کی قسم دنیا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ہو، واللہ گزر جائے گی۔ ایک دنیا آنے والی ہے جسے اللہ نے آخرت کہا، ایک جو ہے زندگی آنے والی ہے جو برزخی زندگی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، وہ زندگی جہاں پر موت نہیں آئے گی، وہ زندگی جہاں خوشیاں ملنے والی ہیں تو صرف خوشیاں ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر انسان کو غم جہنم ہو، ہمیشہ جہنمی ہے۔ ایسی کامیابی کی اگر فکر کرنا چاہتے ہو، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو۔ انسان ہونے کے ناطے آگے پیچھے ہوگا انسان، غلطیاں ہوگی انسان سے، خواہ وہ انبیاء کے بعد کتنا بڑا انسان ہو، غلطیاں ضرور ہوں گی۔ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب غفار ہے، رب معاف کرنے والا ہے، رب درگزر کرنے والا ہے، تمہارے 2 آنسوؤں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دھونے والا ہے، 70 سے 9 رحمتوں کو لے کر تمہیں معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر تمہارا سجدہ صرف بتوں کے پاس ہو، تمہارا یقین دھاگوں پر ہو، تمہارا یقین ناریلوں پر ہو، تمہارا جو یقین ان چادروں پر ہو، اللہ کی قسم ہے تمہارے سجدے جو ہے پوری زندگی بھی ہو، تمہارا صدقہ و خیرات صبح و شام ہو، صرف اس توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرات خلاصہ یہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جس طرح تم اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ہمارے زندگی کے روز و شب کی حفاظت کرتے ہو، اللہ کی قسم ویسے ہمارے توحید کی ہم حفاظت کرنا چاہیے۔ روز و شب ہمیں فکر ہونا چاہیے کہیں اللہ ناراض ہو نہ جائے، کہیں توحید ہم سے روٹھ نہ جائے، کہیں اللہ رب العالمین کی توحید ہم سے دلوں سے نکل نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب ایسے ایام بھی آئیں گے، سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کہا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ اللہ حفاظت فرمائے، صبح ہو تو مومن ہوگا، مومن کا لفظ ہے، مسلمان بھی نہیں، مومن ہوگا،
सूरज गुरूब होने से पहले कोई ऐसा कलिमा अदा कर दिया होगा, कोई ऐसा फेल उससे हो गया, काम हो गया होगा, रात आने से पहले वो काफिर होगा और उसी हालत में मरेगा, रब्बुल आलमीन जन्नत रब्बुल आलमीन उस पर हराम कर देगा। और रात में मोमिन होगा, सुबह होने से पहले ऐसी गलती होगी या ऐसी लग़्ज़िश होगी, रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम रसीद कर देता है। ज़रात अपने ईमान की हिफाजत करो, दुआओं का एहतिमाम करो, जिन दुआओं में अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुआ का एहतिमाम अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रोज़ो शब होगा, रब्बुल आलमीन तुम्हारी ज़िंदगी से छोटे शिर्क को, बड़े शिर्क को रब्बुल आलमीन धो देगा। ऐसे दुआओं का एहतिमाम करो। सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी जो घर में हो या बाहर हमेशा से जो दुआ किया करते थे, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। वो क्या दुआ है? अल्लाह के नबी के बारे में अपनी ज़ौजा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। ए रब्बे ज़ुल जलाल, इस दिलों का मालिक तू है, तेरे उंगलियों के दरमियान ये दिल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ए रब इस दिल की हिफाजत फरमा। ए रब तेरी इताअत पर इस दिल को कायम रखना। ए अल्लाह तेरी तौहीद पर इस दिल को कायम रखना। अल्लाह के नबी जिनकी सुबह शाम निगरानी रब्बुल आलमीन कर रहा हो, वो इतनी ज़्यादा जो है सुभान अल्लाह दुआ कर रहे हो। हम जहाँ गुनाह फैले हुए हैं, हर लम्हे और हर जगह गुनाह के दरमियान हमारी ज़िंदगी गुजर रही हो, सुभान अल्लाह हमको उससे ज़्यादा करना चाहिए। सुबह शाम हमसे दुआ जो है अपनी ज़बान पर रहना चाहिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। हज़रात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की 130 नंबर आयत आप लोगों के सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद परस्त लोगों को दावत देते हुए ये कहा, वसारिऊ, लोगों दौड़ो, लोगों लपको, लोगों कंपटीशन करो, लोगों भागो। कहाँ? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की बख्शिशों की तरफ, तुम्हारे रब की बख्शिशों की तरफ, तुम्हारे रब की मग़फ़िरतों की तरफ, तुम्हारे रब से माफ़ी तलाफ़ी की तरफ। और उस माफ़ी के बाद क्या इनाम है? जन्नत है। व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उस जन्नत की तरफ लपको। ऐ वो लोगो, 1, 2, 10, 20 रुपये, 1000 रुपये के लिए तुम अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हो। याद रखो इससे अफजल इनाम अल्लाह के पास मौजूद है। लपको, दौड़ो, भागो, कंपटीशन करो। और जो जन्नत है अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समा, जिसकी चौड़ाई अल्लाह ने कहा सिर्फ चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। साइंसदान आज तरक्की याफ्ता दौर में बताओ किसने कहा आसमान कहाँ है? नहीं, किसी को पता नहीं कि आसमान की बुलंदी कितनी है। अल्लाह कहता है वो जन्नत जो तुम्हें मिलने वाली है सिर्फ चौड़ाई, अल्लाह अकबर, चौड़ाई ऐसी है कि जिसकी वुसअतें इस ज़मीन और आसमान के बराबर हैं। जब चौड़ाई इतनी है, लंबाई कितनी होगी, अल्लाह की रहमतें वहाँ कैसी होंगी, अल्लाह की रजामंदियाँ कैसी होंगी। लपको, दौड़ो, भागो, कंपटीशन करो, अपने माथे को रगड़ो, सुबह शाम इसमें ज़िंदगी गुजारो। और अल्लाह ने कह दिया ये जन्नत, ये मग़फ़िरत, ये इनामात किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों के लिए लिख दिया है, अग्रीमेंट कर दिया है। कौन है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियां बताई, कहा जो लोग मुत्तक़ी कौन हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, वो लोग मुत्तक़ी हैं जो खुशी हो या गम, वन साइड नहीं, खुशी है
تو بس کھائے پیے جا رہے ہیں، بچوں کو پالے جا رہے ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، جب اللہ دے رہا ہے نہیں نہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، خوشی میں بھی وہ غریبوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، غریبوں کے بھوک کو مٹانے والے، ان کی زندگی کے کھانے میں غریب کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے غریبوں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں، خود خوش رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خوش رکھتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ والضراء، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی پیسہ ان سے چھین جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو انفاق ان سے ختم نہیں ہوتا، تکلیف ہے، تڑپ ہے، بھوک ہے، پیاسے، پھر بھی وہ بھوکے کو کھلاتے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، متقی انسان کی علامت لکھ لو، اللہ رب العالمین بتا رہا ہے متقی کون ہے؟ جو خوشی میں بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والا، جو غم میں بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والا، جب ہے جیب بھرا ہوا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، تب بھی دینے والا، بھوک ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر کے سب سے پہلے غریب کا پیٹ بھرنے والا، یہ متقی کی علامت ہے۔ ذرا آج اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان بخیل ہے، اور اللہ رب العالمین بخیلوں سے کیسے مال وصول کرتا ہے؟ نظر کے ذریعے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیماری آ جاتی ہے، سب سے پہلے صدقہ و خیرات نہیں ہوتا، بیماری آ جاتی ہے، بیماری آ جانے کے بعد یا پریشانی آ جانے کے بعد، تکلیف آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اللہ اگر مجھے صحیح صحت دے دے، میری مصیبت دور کر دے، مجھے بچہ دے دے، مجھے فلاں 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 فلاں، اللہ سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ جو اگر مجھے دے تو میں فلاں صدقہ کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، صدقہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مالدار سے، یہ بخیل مالدار سے پیسے وصول کرنے کا ذریعہ ہے۔ نہیں، خوشی ہو یا غم، اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، یہ متقی کی علامت ہے، تقوی لوگوں کی، تقوی والے لوگوں کی علامت ہے۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصے آنے پر سارے لوگوں پر اپنا غصہ جھاڑنے والے نہیں، صبر کرنے والے ہوتے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنے والے ہوتے۔ یاد رکھو یہ سب سے بڑی چیز اپنے گھروں میں ہوتی ہے، اپنے لوگوں میں آزمائی جاتی ہے۔ باہر والے تو کبھی کبھی آپ سے واسطہ ہوتا ہے، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار آپ کے غصے کے متحمل یا آپ کے غصے کے وقت آزمائے جانے والے ہوتے۔ ایسے وقت صبر کرو، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف جا رہا ہو۔ والکاظمین الغیظ، متقی بننا چاہتے ہو اپنے غصے پر کنٹرول رکھو، اپنے غصے پر قابو رکھو، غصہ بھی آئے پی جاؤ، نبی نے کئی طریقے سکھائے اس پر عمل کرو۔ متقی وہ ہے جو صبح و شام اللہ کی راہ میں خوشی ہو یا غم صدقہ کرتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غصے پر کنٹرول رکھنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے مسکرا کر غصے کے بعد اسے معاف کر دیتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معافی تلافی کو عام رکھتا ہے، معافی تلافی کو عام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگوں کا رویہ یہ ہے، لوگ چھوڑے، میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں اپنے جماعت والوں کی بات کرتا ہوں، میں توحید پرست لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر ایک انسان ہماری زندگی میں 100 احسانات کرتا ہے، 100 احسانات کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے غلطی اس سے ہو بھی جائے، اگر نہیں بھی غلط فہمی کی وجہ سے 100 احسانات کو لات مار کے ہم ایک برائی کو لے کر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ایک برائی اس کو لے کر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اے لوگو، متقی لوگوں کا یہ عمل نہیں۔ یاد رکھو اگر انسان یا تمہارا بھائی یا مسلمان تمہاری زندگی میں ایک احسان بھی کیا ہو، اس کے بعد 100 نقصان اس نے کیے ہو، اس ایک احسان کو یاد رکھ کے اس کے 100 گناہ کو معاف کرو۔ یہ ہوتی ہے
मुत्तकी ज़िंदगी के अमल, तक़वे वालों की ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा गुस्से पर कंट्रोल रखना, लोगों को मुआफ़ करना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये एहसान करने वाले लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। हज़रात, इस आयत में रब्बुल आलमीन मुझे और आपको नेकी की तरफ दावत देता है। देखिए, कुरान आप पढ़ कर देखें, कुरान में जहाँ भी ईमान का लफ्ज़ ज़िक्र किया है उसके फ़ौरन बाद ये कहा वअमिलुस्सालिहात। लोगों, ईमान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में है समझो बड़ी नेमत है, लेकिन इस ईमान के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में एक और बड़ी नेकी होना चाहिए, वो ये कि तुम्हारी ज़िंदगी सजदों में गुज़रे, तुम्हारी ज़िंदगी खैरात में गुज़रे, तुम्हारी ज़िंदगी नेकियों में गुज़रे, तुम्हारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हुए गुज़रे, तुम्हारी ज़िंदगी सच्चाई पर गुज़रे, तुम्हारी ज़िंदगी वालिदैन की फरमाबरदारी करते हुए गुज़रे, तुम्हारी ज़िंदगी लोगों को खिलाते पिलाते सदका और खैरात करते हुए गुज़रे। यानी तुम्हारी ज़िंदगी ईमान के बाद अफजल ज़िंदगी वही है जिसमें नेकी हो। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है कि इंसान, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इंसान खैर व शर का पुतला है, उसकी ज़िंदगी में खैर भी है शर भी है। कहा अगर इंसान की ज़िंदगी में खैर गालिब आता है, अच्छाई गालिब आती है, तो ये इंसान फरिश्तों से अफजल हो जाता है, फरिश्तों से अफजल हो जाता है। इंसान के अंदर शर भी है, जब इंसान के अंदर शर गालिब आती है तो यही इंसान शैतानियत पर उतर आता है, शैतान से बदतर। और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये लोग बेज़बान जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। हज़रात, खैर व शर इंसान की ज़िंदगी में अफजल इंसान वो होता है, अच्छा इंसान वो होता है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने कसम खा कर कहा वल अस्र, ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह ने कहा सारे इंसान, दुनिया में जितने इंसान आए सारे इंसान खसारे में हैं, घाटे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में इनकी ज़िंदगी है। अल्लाह ने तखसीस बयान करते हुए कहा सिर्फ 4 लोग घाटे से निकल कर कामयाब हैं। कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू। सबसे पहली किस्म वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वाली होती है। अल्लाह पर ईमान लाने वालों के बाद जो सबसे अफजल तरीन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, घाटे से निकले हुए लोग होते हैं, अल्लाह के रहमो करम पर अल्लाह के फजल के मुस्तहिक होते हैं, वअमिलुस्सालिहात, नेकी करने वाले, नेकी में सबकत करने वाले। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाह माफ़ थे, जिनकी आँख यहाँ बंद हो, जन्नत के सारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हों, रब्बुल आलमीन जिनको अम्बिया का सरदार बनाया हुआ हो, रब्बुल आलमीन जिनकी पाक ज़िंदगी की कसम अपने कुरान में खाई हो, कहा लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। रब्बुल आलमीन जिस नबी को अपना दोस्त अपना खलील बनाया हुआ हो, बिलाल कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ान की इजाज़त के लिए दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की हालत में सजदे में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की सिसकियाँ सुनाई दे रही हैं। बिलाल कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाया तो मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ सजदा किए हुए थे वहाँ की पूरी ज़मीन भीगी हुई थी, पूरी ज़मीन भीगी हुई थी। बिलाल कहते अल्लाह के नबी आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, आपको इतनी नेकी की क्या ज़रूरत है, इतना क्यों रो रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफला अकून अब्दन शकूरा। ए बिलाल,
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، مجھ پر درود بھیجنے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ نے مجھے خلیل بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، مجھے آخری پیغمبر بنایا، مجھے شافع محشر بنایا، کیا میں اللہ کا اس کے لیے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، جس کے بارے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں بلا حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں جب بھی نیکی میں سبقت کرنے کے لیے کوشش کرتا، اللہ کی قسم مجھ سے پہلے ابو بکر سبقت کیے جا چکے ہوتے۔ کوئی بھی نیکی سبحان اللہ، آخر میں عمر کہتے ہیں، فاروق الامہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں، اللہ اکبر، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ابو بکر کی ایک رات جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں گزارا ہے اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان عمر کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر جن کی اتنی فضیلت ہے، فجر کے بعد اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من اصبح منکم صائما، لوگوں بتاؤ آج تم میں کا کون ہے جو روزہ رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا آج میرے دربار میں میرے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے؟ سب خاموش، سب خاموش۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ بس سوال پھر ہوتا ہے، بتاؤ، عام سوال ہے، پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ، نیکیاں گنا رہے ہیں، لوگوں بتاؤ کون ہے جو بھوکے کو کھلا کے آ رہا ہے؟ ابو بکر کا ہاتھ پھر اٹھتا ہے، اللہ اکبر، خود بھوکے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں، دوسروں کے پیاس کا بندوبست کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر پھر اڑاتے ہیں، اللہ کے نبی میں بھوکے کو کھلا کر آیا ہوا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو لوگوں کی جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی نیکیاں گنائے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس انسان کی زندگی میں یہ نیکیاں ہوں، رب العالمین ایسے انسان کو جنت سے نوازتا ہے، جنت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، جو پورے ایک دن کا عمل بتاتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا بھی رہے ہیں، جنازے میں شریک بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں ان سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں جن کو اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، وہ نیکیوں میں اتنا مسابقت کرنے والے، ہمیں بتا نہیں ہم یہاں مریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا، قبر کی حالت کیا ہوگی، محشر میں ہماری حالت کیا ہوگی، ہم تڑپے، ہماری زندگی جو ہے نیکیوں میں اس سے زیادہ گزرنی چاہیے۔ یاد رکھے انسان رب العالمین کے پاس عمل سے پہچانا جاتا ہے، نیکیوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک قاعدے کے طور پر یہ بات بتا دی، کہا کل معروف صدقہ، لوگوں ہر نیکی صدقہ ہے، لہٰذا چند دنوں کے بعد اللہ کی قسم موسم بدلنے والا ہے، چند دنوں کے بعد آسمان سے فرشتے نازل ہونے والے ہیں، یہ آوازیں لگاتے ہوئے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو کرنے والے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں میں لت پت انسان، رب کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے تو گناہ کر رہا ہے وہ شیطان بھی جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔
نیکیاں آپ تو کر لے، نیکیاں اب تو کر لے۔ موسم بہار، رحمت کے موسم، مغفرت کا موسم، اللہ کی برکتوں کا موسم، اللہ کی قسم لوگوں آنے والا ہے۔ جس طرح ہم اپنی شادیوں کے لیے، اپنے زواج، اپنے جو ہے پروگراموں کے لیے ایک ایک سال سے، کئی مہینوں سے آپ جو ترتیبات دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ رمضان اس سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ اپنے حساب سے اس رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ واللہ آج صبح کی بات ہے، کل جمعرات کے دن ایک ہمارے قریبی بھائی جو چتردرگا میں رہتے تھے، عصر کی نماز میں اچھے تھے، مغرب میں بیمار ہوئے، عشاء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں آج ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں رمضان آ جائے، رب العالمین رمضان کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے درجات کی بلندی میں اتنا اضافہ کرے گا، اس کی سوچ اس کا جو ہے تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ حضرات، کسی کی زندگی میں رمضان کا عطا کیا جانا، نیکیوں کا عطا نیکیوں کا موسم عطا کیا جانا، اللہ کی قسم سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام کو غنیمت جانو، اپنے وقت کو ترتیب دو۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں فلاں سورت ہی یاد ہے، ہم کیا دوسرا سورت پڑھنے کے لیے کیا ہم قرآن کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں اس 30 دن میں اگر آپ دل سے تہیہ کریں کہ مجھے صرف ایک آیت یاد کرنی ہے، اللہ کی قسم رمضان کے شروع سے آخر تک سورہ ملک مکمل آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پورے دن آپ ایک ہی آیت ورد کریں، اگر یہ یاد آپ ترتیب بنائیں، آپ اپنے وقت کو جو ہے صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ یا رب، یا رحمان، یا رحیم، ہم اقرار کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہم تیری رحمت پر، تیرے کرم پر، تیرے فضل پر، تیرے احسان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اے رب، اے رحمان، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کا مہینہ تو ہمیں نصیب فرما، اس رمضان میں تو ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت دے، یا اللہ ہمیں قیام کرنے کی طاقت دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی طاقت دے، ہر نیکی ہم سے ہونا چاہیے۔ اور یا رب یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا رمضان بنائے، ہمیں اچھے سے اچھا بنانے کا رمضان بنائے۔ اللہ تیری توفیق تو ہمیں نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جو ہمارے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرما، انہیں صحت و عافیت سے نواز دے۔ اے رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز، اور ہم میں جو مقروض ہیں رب العالمین ان پر رزق کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انه هو الغفور الرحیم رب حلیم۔